الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، حج کے واجبات کے سلسلے میں گزارشات کا سلسلہ چل رہا ہے. حج کا جو پہلا واجب ہے وہ میں اس سے پہلی والی مجلس میں بیان کر چکا ہوں کہ وقوف مزدلفہ ہے، اور حج کا دوسرا واجب صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا ہے. 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو طواف زیارت کیا جاتا ہے جو حج میں فرض ہے، اور طواف زیارت کے بعد سعی کی جاتی ہے. صفا اور مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں. تو یہ سعی کرنا یہ واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف زیارت تو ہر حال میں کرنا ہے جو کہ فرض ہے، لیکن سعی کا درجہ اس سے کچھ کم ہے اور یہ واجب ہے. اس لیے اگر کوئی شخص طواف زیارت تو کر لے مگر پھر دل کی تکلیف یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے صفا اور مروہ کے درمیان میں خود چل کر کے سعی نہ کر سکے، تو اس کو جو ہے وہاں پہ چیئر لے کر کے اسے استعمال کرنا، کرسی پر بیٹھ کر کے جو ہے سعی کرنا. اور اگر بالکل ہی صاحب فراش ہو جائے تو اس کے لیے ایک دم ادا کر کے سعی کا تدارک کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اس کا حج مکمل ہو جائے گا. یاد رکھیں کہ سعی ہمیشہ طواف کے بعد ہوتی ہے. علیحدہ سے سعی کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے آدمی حج میں جب طواف زیارت کرے گا تو اس کے بعد سعی کرے گا. اسی لیے عورت اگر اپنے ایام کی مجبوری کی وجہ سے حج کے 3 دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہ کر سکے تو بعد میں کرے، تو وہ بھی سعی بھی طواف زیارت کے بعد ہی کرے گی. طواف زیارت تو مسجد حرام میں ہوتا ہے، اس لیے طواف کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. لہذا حیض اور نفاس والی عورتیں طواف نہیں کر سکتیں، لیکن سعی صفا اور مروہ کے درمیان میں ہوتی ہے اور وہ حصہ مسجد حرام سے باہر ہے. اس لیے ایسی خواتین جو حیض یا نفاس کے اندر ہوں تو ایسی جگہ میں جا سکتی ہیں اور سعی کر سکتی ہیں. اسی بنا پر اگر کسی خاتون نے طواف زیارت کر لیا لیکن جب وہ سعی شروع کرنے لگی تو اسے حیض شروع ہو گیا ہو تو وہ بھی شرعاً صفا اور مروہ کے درمیان اسی حالت میں سعی کر سکتی ہے، اور اس کی سعی شرعاً جو ہے وہ معتبر ہوگی اور اس کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. طواف زیارت کے بعد جو سعی کی جاتی ہے وہ واجب ہے، اور شریعت نے اس میں یہ آسانی دی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے مہینوں میں حج کا احرام باندھنے کے بعد طواف قدوم کے ساتھ یہ سعی پہلے ہی کر لے تب بھی یہ واجب ادا ہو جاتا ہے، اور اسے طواف زیارت کے بعد دوبارہ یہ سعی نہیں کرنی پڑتی. اس لیے اگر مفرد مکہ مکرمہ حاضری کے وقت طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لے، مفرد اسے کہتے ہیں کہ جو صرف حج کا احرام باندھ کر کے آئے، حج افراد کرنے والا جو ہے اس کو مفرد کہا جاتا ہے. تو حج افراد اور حج قران کرنے والوں کے لیے طواف قدوم جو ہے وہ سنت ہے. یعنی جس وقت آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جو طواف ہے طواف قدوم اسے کہا جاتا ہے، تو یہ سنت ہے. تو مفرد مکہ مکرمہ حاضری کے وقت اگر طواف قدوم کے ساتھ جو ہے وہ سعی کر لے، یا قارن عمرہ کے طواف اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد حج کا
طواف قدوم کرے اور اس کے ساتھ سعی کر لے تو طواف قدوم کی سنت ادا ہونے کے ساتھ طواف زیارت کی جو واجب سعی ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی، اور اسے طواف زیارت کے بعد جو ہے سعی نہیں کرنی پڑے گی۔ متمتع کہ جو آدمی حج اور عمرہ دونوں کی جو ہے وہ نیت کرتا ہے، یعنی پہلے عمرہ ادا کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا احرام کھول لیتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ کر کے حج کرتا ہے، اسے متمتع کہتے ہیں۔ تو متمتع کے لیے طواف قدوم سنت نہیں، لیکن اگر وہ حج کا احرام باندھنے کے بعد وقوف عرفہ سے پہلے نفلی طواف کر کے اپنی حج کی سعی کر لے تو بھی یہ سعی ادا ہو جائے گی۔ البتہ مفرد اور متمتع کے لیے سعی طواف زیارت کے بعد کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر ضعف کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے سعی کے دوران سانس لینے کے لیے کوئی بیٹھ جائے، پانی پینے کے لیے بیٹھ جائے، یا وضو وغیرہ کی حاجت کی وجہ سے باہر جا کر کے اپنی حاجت سے فارغ ہو آ کر پھر سعی جاری رکھے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں ہے۔ سعی کرنے والے کو خود پیدل چل کر کے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مریض ہے، بوڑھا ہے، تو ویل چیئر پر بیٹھ کر کے وہ سعی کر سکتا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔